گروی کا طریقہ کار بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں تو گروی جو ہے وہ کسی اور طریقے میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے ہاں جو گروی ہے وہ تو سود ہے، سود ہے۔ کیوں؟ گروی کا صحیح طریقہ کار کیا ہے جو شریعت نے اس کو بیان کیا؟ گروی یہ ہے، انسان نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، اب وہ خریدنے والے کے پاس اس کی رقم پیسے نہیں ہیں یا ہیں لیکن تھوڑے، تو اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی مالیت ہے اس سے زیادہ ہے۔ انسان کہتا ہے یار یہ چیز تم رکھ لو، میں جب میرے بعد میں میرے پاس پیسے آئیں گے، رقم آئے گی تو میں وہ رقم ادا کر کے چیز واپس لے لوں گا۔ یہ شریعت کا یہ جو ہے نا مفہوم ہے گروی کے حوالے سے۔ تو اس دوران وہ جو چیز اس نے رکھوائی ہے، وہ جس کے پاس رکھوائی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت۔ امانت کی حفاظت کرے گا، استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ لو جی یہ مکان ہے، اس کے تم پیسے ادا کر دو، تم فری میں رہتے رہو، بعد میں وہ پیسے تمہیں واپس مل جائیں گے، 5 سال کے بعد تم چلے جانا۔ اب وہ جو اس نے پیسے رکھوائے، پیسے اس کے سارے اس کو واپس مل گئے، لیکن جو اس کے عوض اس نے اس کے مکان کو استعمال کیا، اس کے گھر میں رہا، وہ کس کے عوض رہا؟ فری میں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر وہ قرض جو انسان نے کسی کو دیا ہو یا امانت رکھوائی ہو، اس کے بدلے میں جو بھی منافع آئے گا وہ سود کہلائے گا۔ قرض کے بدلے میں جو منافع آئے گا وہ سود کہلائے گا۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کیا کرتے تھے؟ جب کسی سے کوئی قرض لیتے نا، تو قرض کی مدت کے دوران، یعنی مدت طے ہو گئی، لو جی میں نے 1 مہینے بعد تمہیں قرض واپس کرنا ہے، اس مدت کے اندر اگر کوئی ان کا جانور اس بندے کی جگہ سے اس کے گھاس کو بھی کھا لیتا تھا نا، تو اس کو بھی غلط سمجھتے تھے۔ اب گھاس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی بھی ویلیو نہیں، لیکن کہتے تھے کہ یہ قرض تو مجھے پورے کا پورا واپس ملنا ہے، لیکن یہ گھاس کس کے عوض میں جائے گی؟ جس کو قرض دیا ہو اس سے انسان تحفہ بھی نہیں لے سکتا، تحفہ بھی سود کہلائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، گروی کو سمجھیں اور قرض کے معاملات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشیات کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں معاشیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معیشت کو بیان کیا، معاشیات کو بیان کیا، اور اس کے پورے اصول اور ضابطے کو بیان کیا کہ جب تم نے یہ معاملات طے کرنے ہیں تو بڑے غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ کہیں سود میں نہ چلے جائیں۔ اور جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بات یاد رکھو، وہ اصل میں